اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ چھپے ہوئے، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں۔ اس آیات مبارکہ کا پچھلی آیات سے تعلق کہ ھدی للمتقین والی آیات سے اس کا تعلق کیا ہے؟ پہلے فرمایا گیا تھا کہ قرآن پاک پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ متقی کون لوگ ہیں، یعنی اس کی تشریح آ گئی ہے۔ مبہم جملہ تھا نا، ھدی للمتقین، اپنا ہدایت والے کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں وہ عرش والے ہیں، پتہ نہیں وہ اس کے کیا کیا اوصاف ہوتے ہیں۔ قرآن پاک خود ہی آگے ان کی وضاحت فرما رہا ہے کہ اب بتایا جا رہا ہے کہ متقی کون لوگ ہیں، تو گویا یہ آیات اس اجمال کی تفصیل ہے، یعنی جو پیچھے والی آیات ہے۔ اگر تقوی کے معنی یہ کیے جائیں کہ ناجائز باتوں سے بچنا، یعنی جتنی شریعت میں آئی ہیں ناجائز باتیں تمام سے بچنا کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ متقی وہ ہے جو ناجائز باتوں سے بچے، اگر اس کا مطلب یہ لیں اور اچھی اختیار کرے، تو ان اچھی باتوں کا ذکر اس آیات میں ہوا۔ بتایا نا بھی اپنا گندی باتوں سے بچے، اچھی باتیں اپنائے۔ اب یہ کہ اچھی باتیں کون سی ہیں؟ اچھی باتیں آ رہی ہیں اس آیات میں ہوا، چونکہ بیماری کا دفع کرنا مقویات پر مقدم ہوتا ہے، اس لیے تقوی کا ذکر ان چیزوں سے پہلے کیا گیا۔ بہرحال یہ آیات یا پہلی آیات پر مرتب ہے یا اس کی تفسیر ہے، چونکہ ایمان تمام نیکیوں کی اصل ہے۔ ایمان پہلے، نیکی بعد میں، اصل اور جڑ ہے۔ اگر ایمان قائم ہے تو نیک اعمال فائدہ دیں گے۔ دیکھو نا، ایک بندہ مرتد ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیا اس کو نیکیاں فائدہ دیں گی؟ اصل چیز تو ایمان ہے نا۔ ایمان ہے تو پھر یوں سمجھ لیں کہ جڑ ہے، تو پھر تنہ پھل پھول پتے اس کو ملیں گے، آئیں گے۔ اگر اس کی جڑ ہی خراب ہے، جڑ ہی نہیں ہے، تو وہ درخت کس طرح آگے نکلے گا، کس طرح پھل اور پھول لائے گا؟ ورنہ نہیں۔ اس لیے ایمان کو پہلے بیان کیا اور اس کے بعد نماز وغیرہ کو، یعنی الذین یؤمنون، ایمان پہلے آ رہا ہے نا بالغیب، ویقیمون الصلاۃ، یعنی نماز کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، ومما رزقناہم، یعنی خرچ کا ذکر بعد میں، پہلے ایمان کا۔ اچھا، دل ایک تختی ہے اور نیک اعمال اس کے اچھے نقش، اور تختی پر نقش و نگار تبھی کیے جاتے ہیں جب پہلے اسے دھو کر صاف کر لیا جائے۔ تختی کی مثال، جب کوئی قاعدہ ہے، جب کوئی کاغذ کرتاس ہے، تو ایمان رحمت کا وہ پانی ہے جس سے قلب صاف ہوتا ہے۔ جب ایمان سے دل صاف ہو گیا تو اب نیک اعمال کے ذریعے سے اس پر عمدہ نقش و نگار کیے جاتے ہیں۔ ایمان آتا ہے تو پھر حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، اگر میرا دل نکال کے اس کو چیر کے دیکھ لو تو ایک سائڈ پر اللہ اور دوسری سائڈ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم منقش ہوگا۔ ایمان آیا تو پھر یہ مقدس و محتشم نام مبارک۔ اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ یؤمنون ایمان سے مشتق ہے۔ ایمان کے لغوی معنی ہے امن دینا۔ ہم کہتے ہیں نا بھی ایمان والے ہیں، مسلمان کون ہیں؟ ایمان والے ہیں۔ ہر لفظ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک عرفی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ آج آپ کو پتہ چلے گا کہ ایمان کا مطلب ہے امن دینا۔ مومن جو ہے نا، وہ خود بھی امن میں آ جاتا ہے جہنم کی آگ سے، اور دوسروں کو بھی امن دیتا ہے، چونکہ مومن اچھے عقیدے اختیار کر کے اپنے کو ہمیشہ کے عذاب سے امن لے لیتا ہے۔ ہمیشہ کا عذاب کون سا ہے؟ جہنم کا۔ بندہ کلمہ پڑھ کر ہی جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے نا۔ اس لیے اچھے عقیدوں کو اختیار کرنے کا نام ایمان ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ قرآن کریم میں مسلمانوں کو مومن کہا گیا ہے، ٹھیک ہے جناب، اور رب تعالیٰ کو بھی، رب تعالیٰ کا بھی نام مؤمن المہیمن، اللہ تعالیٰ کو بھی مومن فرمایا گیا ہے اور مسلمانوں کو بھی مومن۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ لیکن مسلمانوں کے مومن ہونے کے یہ معنی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عذاب سے امن دیتے ہیں۔ یہی باتیں جو ہم اپنے دوستوں کو عرض کرتے ہیں نا،
غیرہ وغیرہ نہ تھے خیرے کی تفسیر پڑھنے سے جو ہے نا میں بس اگلا بندہ دعویٰ کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے مولانا مودودی کی تفسیر پڑھ لی ہے، میں نے فلاں کی تفسیر پڑھ لی ہے، میں نے فلاں کی تفسیر پڑھ لی ہے، اس طرح کے پھر وہ وضاحت کر دیکھیں آپ ہے اور ہم ہیں، کتنے ایک بندہ ڈاؤٹ میں آ جاتا ہے یار مومن اللہ تعالیٰ کا لفظ بھی مومن، ہم بھی مومن، پھر اللہ اور مومن میں فرق کوئی نہیں ہے، اللہ المومن کے لفظ میں فرق کوئی نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ جب اس کو سمجھیں مومن، ہمارے مومن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کلمہ شریف پڑھ کر نیک اعمال کر کے عذاب جہنم سے اپنے آپ کو امن میں لے لیا، اور رب تعالیٰ کے مومن ہونے کے یہ معنی ہے کہ وہ اپنے کرم سے ایمان والے بندے کو عذاب سے امن دیتا ہے۔ ہم امن میں اپنے آپ کو لے لیا کلمہ پڑھ کر، اور وہ اپنے کرم سے، کسی کے دباؤ میں نہیں، معاذ اللہ، اپنے کرم مہربانی سے وہ جو ہے نا مومن کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے امن دیتا ہے۔ ایمان کے دوسرے معنی مضبوط کرنے، پہلے معنی کیا تھے؟ پہلے اپنا مومن کے معنی یہ تھے کہ امن دینا، دوسرا معنی کیا ہے؟ مضبوط کرنا اور بھروسے کرنے کے بھی ہیں، مضبوط کرنے، بھروسے کرنے اور امن دینے، یہ مومن کے تین معنی ہیں۔ چونکہ مومن کو اپنے عقیدے پر مضبوطی اور پورا بھروسہ حاصل ہوتا ہے، ہم سے نہیں، اپنے خطا کر جیسے بھی ہیں لیکن ہمیں اپنے عقیدے پر مکمل مضبوطی ہے کہ ہم مسلمان ہی ہیں، انشاءاللہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا جناب، جو راستہ ہمارا ہے ہم بلکہ اس راستے پر ہیں جس راستے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا۔ اور جو لوگ آ کر عیسائی یا یہودی یا دیگر بد مذاہب جتنا بھی ہمیں کوئی کھینچتے ہیں کہ یار ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، تو جو مومن مضبوط عقیدے والا ہے وہ کبھی ڈگمگاتا نہیں ہے، اس لیے اسے مومن کہا جاتا ہے۔ اور کافروں کو ہمیشہ تردد ہی رہتا ہے، کافروں کو اگر تردد نہ رہے تو وہ کب کے مسلمان نہ ہو چکے ہوتے، وہ بھی تو پڑھتے ہیں نا۔ آپ کو جس طرح ہم گہہ بغیر کرتے رہتے ہیں، وہ جو آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک دفعہ برطانیہ کا واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ وہاں بہت بڑا ان کا مدرسہ ہے، ان کے یہودی عیسائی بڑے ہزاروں کی تعداد میں قرآن پاک کیا، فقہ کیا، قرات کیا، تفسیر کیا، تشریح کیا، سب کچھ پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو ایمان نصیب نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ اسلام کا امتیاز ہے، دین کا امتیاز ہے کہ اب بڑے بڑے ڈاکٹر، سائنسدان بھی، انگریز بھی اسلام کی طرف جو ہے نا راغب ہو رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے وہ مومن کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ شریعت میں ایمان کے معنی یہ ہیں، کیونکہ اکثر سوال پوچھا بھی جاتے ہیں کہ یہ جو انگریز یا کافر، یہودی، منافق اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ان کو صلہ نہیں ملے گا؟ مطلق بات ہے، یہ ہزاروں کے تعداد، لاکھوں کروڑوں اچھے کام کر جائیں، جب تک ان کے اندر ایمان نہیں ہے تب تک یہ جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ بس اچھا، جن باتوں کے متعلق یقین سے معلوم ہو جائے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، ان سب کو دل سے یقیناً ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، ٹھیک ہے جناب، یعنی جس باتوں کا ہم سب کو یقین ہو جائے کہ یہ دین محمدی سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو دل سے ماننا۔ اوپر اوپر مانیں گے تو پھر منافق ہوں گے۔ دل سے ماننا، دل سے ماننا کیا بھلا؟ کہ جو دشمن کا خوف ہو، بیماری کا خوف ہو، ہم نے اس دین کے کام کو کرنا ہی کرنا ہے دل سے، اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں بابا ہم تو نمازیں جو ہے نا دل کی پڑھتے ہیں، جو ہے نا ہم دکھلاوے کی نمازیں نہیں پڑھتے۔ خدا تجھے ہدایت کر۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دل سے تو یقین مان اور زبان سے اقرار کر۔ اقرار کس طرح کیا جاتا ہے؟ جب ہم زبان ہلائیں گے چلائیں گے تو اقرار ہوگا نا، کہ بس خاموشی خاموشی سے اقرار ہوگا۔ اسلام کا امتیاز یہ ہے، جو باتیں پوشیدہ کرنے والی ہیں اس کو پوشیدہ کرو، جو ظاہراً کرنے والی ہیں اس کو ظاہراً کرو، بس۔ لیکن دلی تصدیق اصل ایمان ہے، اور اقرار احکام اسلامی جاری کرنے کی شرائط ہے۔ اعمال دین میں دخل نہیں ہے، یاد رکھیں، اعمال دین میں داخل نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص عقیدہ درست رکھتا ہو لیکن اعمال نہ کرتا ہو یا برے اعمال کرتا ہو، وہ مومن ہے۔ اس کی بڑی باریک تشریح بزرگان دین نے کی ہے۔ اسلام کا ایک امتیاز ہے، دین کا ایک امتیاز ہے، اس کو سمجھنا بہت بڑا ایک محال ہے۔ یہ کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو ہم آپ کو عرض کریں گے۔ اچھا، بات کر رہے ہیں کہ ایک بندہ مومن ہے، عقیدے کا مومن ہے، لیکن وہ اعمال نہیں کرتا۔ اعمال نہ کرنے سے وہ کافر نہیں ہو جاتا، یہ نقطہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اس لیے آیات کریمہ میں ایمان کے بعد نماز وغیرہ کا ذکر ہوا۔ پہلے کس کا ذکر ہوا؟ ایمان کا۔ اگر اعمال ایمان کا جزو ہوتے تو ایمان کے بعد اعمال کے بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی۔
اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد وغیرہ کا ذکر ہوا، اگر اعمال ایمان کے جزء ہوتے تو ایمان کے بعد اعمال کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ لہذا شرابی، چور، زانی اور دیگر بدکار لوگ اگر عقیدے درست رکھتے ہوں تو وہ یقیناً مومن ہیں، اور اگر نمازی پرہیزگار شخص کے عقیدے بگڑے ہوئے ہوں تو وہ کافر ہے۔ اس نقطے کو سمجھیں، اگر ہے نمازی، ہے حاجی، ہے پرہیزگار، متقی، لیکن اس کے عقیدے میں ڈاؤٹ ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ عقیدے کا پختہ ہے، اعمال اس کے جیسے بھی ہیں، وہ مومن ہے۔ یہ شریعت اور اسلام کا حکم ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کیونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ کہیں گے اس کا پروف اور اس کی دلیل لیتے ہیں سورۃ الحجرات شریف سے۔ یعنی اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جنگ کر بیٹھے ہیں، دیکھو اور آپس میں جنگ کرنا کیا ہے؟ ہم نے بولا نا کہ کوئی بندہ ایمان رکھتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، یعنی گناہ کرتا ہے تو وہ مومن رہے گا، کافر نہیں رہے گا۔ اس کی ہم نے آپ کو دلیل دے رہے ہیں قرآن کریم سے۔ جنگ کرنا آپس میں حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے نا، آپس میں جنگ کرنا حرام ہے۔ قرآن پاک سورۃ الحجرات میں فرما رہا ہے کہ آپس میں لڑنا کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن قرآن پاک دونوں کو مومن فرما رہا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ تثنیہ کا صیغہ، اگر دونوں جماعتیں آپس میں لڑیں، کن میں سے؟ من المؤمنین، مومنین میں سے۔ اس کا مطلب ہے لڑنے والے جس کو مار رہے ہیں وہ بھی مومن ہے، مارنے والے یا مرنے والے جس کو مار رہے ہیں وہ بھی مومن ہے۔ اب معلوم ہوا کہ حالانکہ گناہ کبیرہ آ گیا نا، حرام چیز کا مرتکب ہو گیا نا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر نہیں کہا، ان کو مومن۔ پتہ چلا کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، بلکہ کیونکہ ایک ایسا فرقہ بھی گزرا ہے جو کبیرہ گناہ کرنے والوں کو کافر کہتا تھا۔ ٹھیک ہے جناب، لیکن ان ڈلنے والوں کو مومنین کہا گیا۔ اگر کوئی شخص عمر بھر نیک عمال کرے لیکن آخر میں مرتے وقت اس کے عقیدے بگڑ جائیں تو وہ بے ایمان ہے۔ جیسے اس کی بھی دلیل لے لیں، شیطان ہزاروں کی تعداد نہیں لاکھوں کی تعداد میں عبادت کرتا رہا نا، تو کس کا بگڑا؟ عقیدہ بگڑا تھا نا، سب کچھ گئی۔ اس کی دلیل بھی آپ کو قرآن پاک سے مل گئی اور اس کی دلیل بھی آپ کو قرآن پاک سے مل گئی۔ جیسے شیطان یا بلعام بن باعور کا واقعہ ہوا، ہماری اس تحقیق سے اتنا معلوم ہوا کہ اس زمانے کے نئے نئے فرقے جیسے خاکسار وغیرہ جو کہتے ہیں کہ ایمان صرف خدمت خلق کا نام ہے، جی ایمان صرف خدمت خلق کا نام، یعنی خدمت خلق کرو یہ ایمان ہے، اور خدا تجھے ہدایت کرے نبی کی ذات پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، اپنا آخرت پر، خداوند قدوس کی ذات پر ایمان لانا ایمان ہے، نہ کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا ایمان ہے۔ مخلوق خدا کی خدمت انگریز بھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب پھر وہ مومن ہو گئے؟ عقیدوں کی ضرورت نہیں، وہ سخت غلطی پر ہیں دوستو۔ ایمان یعنی عقیدے مثل جڑ کے ہیں، اور اعمال اس کے پھل جب بھی لگ سکتے ہیں جب جڑ قائم ہو۔ اسی طرح حالی پانی پتی جو کہے گئے، یہی ہے عقیدہ، یہی ہے دین و ایمان کہ کام ہے دنیا میں انسان کے انسان۔ حالی صاحب بھی یہی کہے گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے کام آنا، یہ ہے دین اور یہ ہے ایمان۔ عجیب انہوں نے تشریح کی ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے جو ایمان کی شرطیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ معاذ اللہ، پھر ان کا فائدہ تو نہ ہوا، یہ تو پھر اس کا مطلب بے فائدہ آ گئے، یا 6 کلمے ہو گئے۔ ایک خبط ہے، قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر تم نے ہمارے نبی علیہ السلام کی آواز پر اپنی آواز اونچی کر دیں تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ پھر وہ بھی تو نیک کام ہی تھا نا، سی وہ بھی تو پھر صحابہ علیہ رضوان نے معاذ اللہ کو برے کام کرنے تھے، ہیں؟ اچھا، تمہارے اعمال برباد ہو جائے گے۔ اگر ایمان صرف اعمال کا نام تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا بے ادبی سے اعمال برباد کیوں ہو گئے؟ سمجھے؟ اگر ایمان صرف اعمال کا نام ہے، اعمال کہتے ہیں یعنی کہ کام اچھے کرنے کو، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی بے ادبی کرنے سے پھر اعمال برباد کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ایمان پہلے، اعمال بعد میں۔ یہی تو ہم اہل سنت اور دوسرے مکاتب میں فرق ہے، ہم لوگ عقیدے پر زور دیتے ہیں، وہ اعمال پر زور دیتے ہیں۔ اگر وہ اس طرح کے قرآن پاک کی باریک اور روح کو سمجھیں تو پھر کبھی وہ پہلے اعمال پر زور نہ دے، پہلے عقیدے پر زور دیں گے وہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن کو اعمال کی ضرورت نہیں، نیک اعمال بھی سخت ضرور چیز ہے۔ جو شخص عقائد درست کر کے اپنے اعمال نہ سنبھالے وہ ایسا ہے جیسے درخت لگا کر اس کے پھل
نہ کھائے، یعنی ایمان لا کر اچھے اعمال نہ وہ کرے۔ کتنی پیاری مثال ہے، پھل اس نے لگایا، محنت کرتا رہا، درخت لگایا، محنت کرتا رہا، لیکن اس کے پھل نہ کھائے، ہم اس کو بد نصیب ہی کہیں گے نصیب، یہ ہے تشریح۔ اچھا پھر ایک بات ہے، اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے نا دین اسلام مومن، اس میں فرق بڑا ذہن میں رکھیے گا۔ اسلام کے معنی ہے سر سجدے میں رکھنا، اسلام کے معنی کیا ہے؟ سر سجدے میں رکھنا، یعنی اطاعت کرنا، اسلام میں ظاہر کرنا معتبر ہے۔ اور ایمان چھپی ہوئی چیز ہے، اگر کسی کے عقائد درست نہ ہوں لیکن وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا ہے جیسے منافقین، تو وہ مسلم ہوگا، مومن نہ ہوگا۔ ظاہری چیزوں پر ماننا اور ظاہری چیزوں پر سر جھکا دینا، یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ جس طرح کے کافر ظاہری چیزیں کرتے تھے نا، ظاہراً جہاد پر بھی جاتے تھے، ظاہراً نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن وہ اصل میں مومن نہیں تھے، کیونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ اچھا مومن نہ ہوگا، ایسی اگر کوئی شخص ایمان لے آیا مگر اس کو اپنے ایمان ظاہر کرنے کا موقع نہ ملا تو وہ مومن ہوگا۔ ایمان لایا، ظاہر کرنے کا موقع نہ ملا۔ اچھا جس شخص کے عقائد بھی درست، اقرار بھی کرتا ہو لیکن اعمال خراب ہو، وہ کیا ہے؟ فاسق ہے۔ عقیدہ درست ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اعمال خراب ہے تو وہ کیا ہوگا؟ فاسق ہوگا۔ جس کے اعمال بھی درست ہو وہ کیا ہے؟ متقی۔ اعمال بھی درست ہوں، اقرار بھی کرتا ہو اور ایمان بھی رکھتا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ متقی۔ خیال رہے کہ جاننا اور پہچاننا اور ماننا کچھ اور ہے، ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے ماننا، ایک ہوتا ہے پہچاننا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جاننے پہچاننے کا نام ایمان نہیں، جانتے تو کافر بھی تھے کہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے جناب، نہیں ایمان نہیں، ماننے کا نام ایمان ہے۔ ماننا، ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا انا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس کو مانے کہ ہاں واقعہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس کا نام ایمان ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، لفظ ہے نا پہچاننا۔ کفار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے تھے مگر کافر رہے کیونکہ مانتے نہ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو ماننا ایمان ہے، جاننا اور پہچاننا ایمان نہیں ہے، ماننا۔ اچھا ماننے بھی تین قسم کے ہیں، ایک ہوتا ہے محض ڈر سے ماننا، ڈنڈے سے، جس طرح ہماری جمہوری حکومت آتی ہے تو ہم ڈنڈے سے لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا دوسرا ہوتا ہے محض لالچ کی وجہ سے ماننا، تیسرا ہوتا ہے دلی محبت سے ماننا، ڈر کی وجہ سے ماننا اور لالچ کی وجہ سے ماننا اور دلی محبت سے ماننا۔ پہلے دو ماننے والے ایمان والے نہیں، ڈر کی وجہ سے ماننا اور لالچ کی وجہ سے ماننا، پھر وہ ایمان والے نہیں۔ کہ منافق بھی ڈر لالچ سے مانتے تھے، کیوں منافق رہے؟ انہوں نے کہا کہ مسلمان اس کے ساتھ مل جائیں، ہمارے مال بھی سیف رہیں گے، ہم بھی سیف رہیں گے۔ انہوں نے لالچ کی وجہ سے اور ڈر کی وجہ سے، یعنی جنگوں سے بھی محفوظ رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سائڈ پر کر دیا۔ یاد رکھیے گا، ڈر کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں دل سے ماننا، جس طرح حضرت بلال حبشی نے مانا ہے۔ امیہ کتنا ظلم کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے انگارے آپ کی زبان مبارک پر رکھے، آپ کی زبان مبارک اتنی توتری ہو گئی کہ آپ جب اذان پڑھتے نا اشہد، شین کی بجائے سین ادا کرتے تھے، اشہد، یعنی اتنا انگارے نے اثر کیا۔ یہ کہتے ہیں دلی ماننے والے، محبت سے ماننا۔ یہ ایمان وہی ہے، یہاں مراد ہے غیب کے معنی ہے غائب، یعنی چھپی ہوئی چیزیں۔ اصطلاح میں غیب وہ چیز کہلاتی ہے جو کہ ظاہری باطنی حواس اور عقل سے چھپی ہوئی ہو۔ لفظ اب یہ ہے نا الذین یؤمنون بالغیب، لفظ اب غیب پر آگے ہیں۔ ایک ہے عقل، ایک ہے حس۔ عقل اور حس سے جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں اس کو غیب کہتے ہیں، یعنی نہ تو آنکھ ناک وغیرہ سے معلوم ہو سکے، نہ غور فکر سے عقل میں آ سکے۔ غیب دو طرح کا ہے، ایک وہ جس پر کوئی دلیل بھی قائم نہ ہو، ایک وہ جس پر کوئی دلیل بھی قائم ہو، جیسے کسی کی موت کا وقت، قیامت کے آنے کی تاریخ، اس پر کوئی دلیل ہے؟ آپ اور میرے پاس کوئی دلیل ہے کہ میری موت کب آنی ہے؟ دلیل ہے ہمارے پاس، موت کی دلیل ہے ہمارے پاس۔ اچھا اسی طرح یعنی قیامت کے آنے کی تاریخ، پیٹ کے بچے کی تحقیق، یہ چیزیں دلائل سے بھی نہیں معلوم ہو سکتی۔
دیکھیں نا آج کل ڈاکٹر بڑے بڑے آلوں سے چیک کر لیتے ہیں کہ اس کا بیٹی ہے یا بیٹا ہے، لیکن تب بتاتے ہیں جب 3 4 5 مہینے ہو چکے ہوں، بلکہ 7ویں 8ویں مہینے جا کر بتاتے ہیں۔ پہلے مہینے ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، دوسرے مہینے بتا سکتے ہیں، مطلب معلوم کرنے سے بھی معلوم نہ ہو، یہ اسی کا نام ہے مفاتیح الغیب۔ اس کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ عندہ مفاتیح الغیب، یعنی غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، اسے کوئی بھی اپنے آپ معلوم نہیں کر سکتا مگر جس کو رب تعالیٰ بتائے، جیسے انبیاء علیہ السلام اور خالص اولیاء اللہ اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی بات پر آ کر نا لوگ بڑے بڑے گلے پھاڑتے ہیں۔ دیکھو قرآن پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے غیب پر کوئی مطلع نہیں ہے، میرے غیب پر، حالانکہ قرآن پاک خود فرمایا سورۃ الجن میں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی من رسول، میرے غیب کو کوئی نہیں جانتا الا من ارتضی من رسول، مگر جسے میں بتا دوں، کس میں سے؟ من رسول، اپنے رسولوں میں سے۔ اس کی انشاءاللہ بحث آئے گی تو پھر آپ کو۔ دوسرا وہ غیب جس پر دلیل قائم ہو، یعنی دلائل سے اس کا پتہ لگ جائے، جیسے حق تعالیٰ کی ذات، اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سیارے ستارے، یہ سب چیزیں اس کی کیا ہے؟ رب ہونے کی دلیلیں ہیں۔ اس کی صفات، انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور ان کے متعلق احکام وغیرہ، یہ غیب وہ ہے کہ غور و فکر سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں کوئی چلانے والا ہے۔ رب کو ہم نے نہ دیکھا لیکن دنیا کا ذرہ ذرہ اس کے ہونے کا پتہ دے رہا ہے۔ یہاں غیب سے یہی مراد ہے، یعنی یہاں جو غیب ہے نا، الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے یہ دوسرا غیب مراد ہے۔ اب اس آیات کے معنی یہ ہوئے کہ متقی وہ ہیں جو ان غیبوں پر ایمان رکھتے ہیں جو دلائل سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، انبیاء علیہ السلام کی نبوت، قیامت، حساب، جزا، سزا اور جزا، جنت اور دوزخ، یہ سب اسی غیب میں داخل ہیں کیونکہ دلائل سے قائم ہیں۔ جو شخص ان میں سے کسی چیز کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ تفسیر روح البیان میں فرمایا کہ غیب 2 قسم کے ہیں، ایک تو وہ جو تجھ سے غیب ہے، تجھ سے غیب ہے، جیسا کہ عالم ارواح کہ پہلے تو وہاں موجود تھا اور جب تو یہاں آ گیا تو وہ تجھ سے غیب ہو۔ ہم نے عالم ارواح میں رہے کہ نہیں رہے؟ ہم عالم ارواح میں رہے۔ آج جب ہماری روحیں تھیں نا، وہ عالم ارواح میں تھیں، اب وہاں سے ہم یہاں آ گئے، وہ عالم ہم سے کیا ہو گیا؟ غیب ہو گیا، یعنی پہلے ہم اس کو دیکھتے تھے، جانتے تھے، اب ہم سے وہ کیا ہو گیا ہے؟ غیب ہو گیا۔ دوسرا وہ جس سے تو غیب ہو، ایک وہ ہے جو تجھ سے غیب ہو، ایک وہ ہے جس سے تو غیب ہو، یعنی وہ تیرے پاس اور تو اس سے دور، وہ تیرے پاس ہو تو اس سے دور، جیسے حق تعالیٰ کی ذات کہ وہ تیرے قریب ہے تو اس سے دور ہے، کہ وہ ہماری شارق سے بھی زیادہ قریب ہے لیکن ہم اس سے دور ہیں۔ یار نزدیک تر از من بمنست وی عجب تر کے من از وے، دورم میرا دوست مجھ سے بھی زیادہ میرے نزدیک ہے، یہ عجیب بات ہے کہ میں اس سے دور ہوں۔ آخری جملے، اس آیات کے 3 معنی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، کون؟ مومن جو ہیں، یعنی حق تعالیٰ کو اور جنت و دوزخ وغیرہ کو بغیر دیکھے مانتے ہیں۔ کون مانتے ہیں؟ مومن۔ دوسرا یہ کہ وہ غیب یعنی دل سے ایمان بھی لاتے ہیں، مانتے بھی ہیں اور دل سے ایمان بھی لاتے ہیں۔ ہم جہنم اور دوزخ پر، جنت پر دل سے ایمان لاتے ہیں نا سب۔ زبان زہر اور دل چھپا ہوا، زبان سے تو منافقین بھی ایمان لے آئے تھے مگر وہ قبول نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جو چیز دل سے ہے وہی کام آنے والی ہے، زبان سے نہیں، کیونکہ وہ غیب یعنی دل سے ایمان نہ تھا۔ تیسرا یہ کہ غیب میں یعنی مسلمانوں کے پیچھے بھی ایمان لاتے ہیں، مسلمانوں کے پیچھے بھی۔ منافقین مسلمانوں کے سامنے تو کہہ دیتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، جب ان کے پیچھے ہو جاتے، غیب ہو جاتے، اپنے گھروں میں چلے جاتے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان نہیں لے آئے۔ مگر آپس میں کافروں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو مومن یہاں ہے، گھر میں بھی جا کر، دشمن کے سامنے بھی جا کر، اور حضر سفر میں اپنے آپ کو ہر جگہ کہے کہ میں مومن ہوں۔ ہمارے اس طرح کے ٹمپریری مسلمانوں کی طرح نہ ہو کہ جب یورپ میں جائیں تو پھر ان کا روپ دھار لیں، ٹھیک ہے نا، جب پاکستان میں تو کہیں پھر میں سب سے بڑا عاشق ہوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ مومن وہ ہے جو ہر حال میں یعنی مسلمانوں کے سامنے بھی اور مسلمانوں کے پیچھے بھی ایماندار۔
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی روح نصیب فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ